اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد طیب ظاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ یہ جادو ٹونا، روحانیت، یہ بہت زیادہ جو ہے اس ٹائم سیاست میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ عام روٹین میں تو یہ چیز ملتی ہے کہ فلاں نے فلاں پہ جادو کرا دیا، فلاں پہ تنتر منتر ہو گیا، فلاں پتہ نہیں کتنے دنوں سے بیمار ہے، تو ظاہری بات ہے اس پر کوئی کسی قسم کا جادو ٹونا ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح سیاست کے اندر بھی یہ باتیں اب ہوا دینے لگے ہیں، یا یہ یوں کہا جائے کہ یہاں سیاست میں بھی جادو ٹونے کا ایک رواج چل پڑا ہے، ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ بالخصوص حکومت پر اپوزیشن یہ الزام لگا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ جادو ٹونے پر چلتی ہے، وہ تنتر منتر کے سہارے سے چلتی ہے۔ یعنی عمران خان صاحب کا جو پریکٹیکلی یا جو وائزلی جو وہ سوچتے ہیں وہ میٹر نہیں کرتا، وہ جادو ٹونے سے سب کچھ چل رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ان کی اہلیہ پر الزامات لگائے جا رہے ہیں بیسیکلی، یعنی عمران خان کی ذات پر، ان کے گھر پر اٹیک کیا جا رہا ہے۔ کل احسن اقبال صاحب نے بات کی تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تسبیح ہاتھوں میں لے کر ملک کو دو ہاتھوں سے لوٹو، مطلب تسبیح سے ملا دیا کہ ہم تسبیح ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو وہ بھی ذات پہ اٹیک کر دیا۔ اب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ بھی جو ہے وہ بھی عورتوں کے جو ہے وہ خلاف بولتی ہے اور عورتوں کی عزت اچھالتی ہے۔ گورنمنٹ کے کچھ نمائندے ایسے ہیں، قومی اسمبلی کے اندر بھی ہوا، مریم نواز پہ کیا کیا باتیں حکومتی نمائندوں نے کی، یہ ایک حقیقت ہے اور اس کو ماننا چاہیے۔ لیکن اپوزیشن نے بھی کل اسمبلی کے اندر جو آغا رفیع اللہ صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کہا جی کہ آپ پیرنی سے جو ہے ڈکٹیشن لیتے ہیں، پیرنی کے چمچے ہو تم لوگ۔ اور یہ تب معاملہ بڑا تھا جب جو ڈپٹی اسپیکر ہیں قاسم سوری صاحب، انہوں نے ان کے اور آغا رفیع اللہ کے بیچ کے اندر جو ہے وہ انبن ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ بھئی اب بیٹھ جائیں، آپ چمچے نہ بنیں آغا رفیع اللہ صاحب، آپ پلیز کائنڈلی اپنی نشست پر تشریف رکھیں۔ تو اس پہ وہ برہم ہو گئے، غصے میں آ گئے۔ آغا رفیع اللہ جو ہیں وہ ذاتیات پر اتر آئے، انہوں نے کہا جی کہ پیرنی کے چمچے ہو تم لوگ، اور پیرنی سے ڈکٹیشن لیتے ہو تو تم لوگ یہ ہو وہ ہو فلاں ہو، تو وہ پیرنی کی بات آ گئی۔ اور مریم نواز نے جو جادو ٹونے کا بیان دیا تھا، اس کے بعد یہ سینیریو کریٹ ہوا۔ اچھا، اب مزے کی بات ہے، ایک تو مریم نواز کی بات سے پھر یہ باتیں ابھی بننا شروع ہو گئی کہ جی شروع ہو گئی کہ بھئی یہ جادو کراتی ہیں، اور یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے زیر اثر ہیں۔ اور سہیل وڑائچ صاحب بھی اپنے کالمز میں کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو خراب کارکردگی باوجود جو ہے ان کو ہٹایا نہیں جا رہا، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کی اہلیہ نے کہا ہے کہ اس کو نہیں ہٹانا، اگر یہ جب تک لگا رہے گا تب تک آپ کی حکومت چلتی رہے گی۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں، لیکن اس میں کیا صداقت ہے؟ کوئی ثبوت ہو تو پھر بندہ بات بھی کرتا ہے۔ ویسے تو نون لیگ سے کوئی بات کی جائے، ان سے کسی بات کا کوئی الزام لگاتے ہیں، ان پہ تو کہتے ہیں ثبوت لے کے آئیں جی۔ وہ عدالت میں مجرم اور گلٹی ہونے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے جو ہے نا وہ گناہوں کا ثبوت کیا ہے، تو پھر یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ بے گناہی کا کیا ثبوت ہے؟ اسی طرح آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ جو ہیں وہ کوئی جادو ٹونا کراتی ہیں؟ اور ماضی کے اندر بھی بینظیر بھٹو بھی جو ہے وہ مزاروں پر جاتی رہی ہیں، ان کے اپنے جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ مزاروں پر جاتے ہیں، پیروں کو مانتے ہیں۔ تو اب اس سے کیا تاثر لیا جائے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کا بھی ٹرائل شروع کر دیا جائے؟ تو یہ بہت غلط بات ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ عاصمہ شیرازی جو کہ خود کو سو کالڈ جرنلسٹ کہتی ہیں، اور جرنلسٹ نام کی ان میں کسی قسم کی کوئی صفت نہیں پائی جاتی، اور وہ باقاعدہ اپنے بی بی سی کا کوئی کالم، اس میں وہ کالم لکھ رہی تھی ایک نارملی، تو اس میں ایک دم سے پتہ نہیں ان کو کیا ابال اٹھا اور انہوں نے لکھ دیا جی کہ یہ جادو ٹونا کراتی ہیں، ان کی جو وائف ہیں عمران خان صاحب کی بشرا بی بی جادو ٹونا کراتی ہیں، تنتر منتر کراتی ہیں، اس طرح کی باتیں۔ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں ہوا، انہوں نے جب بعد میں یہ سوشل میڈیا پر یہ ان کے خلاف بھی باتیں شروع ہو گئی جو قطعی طور پر غلط ہے۔ عاصمہ شیرازی بھی ایک عورت ہے، چاہے وہ ان کو اپنے عورت کا ہونے کا خیال نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کی بھی جو ہے نا کردار کشی نہیں ہونی چاہیے، کریکٹر اسیسینیشن نہیں ہونی چاہیے کسی بھی صورت میں۔ لیکن انہوں نے جو باتیں کی، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ انہوں نے پھر اپنے کالم کو ری ٹویٹ کیا ہے، وہ جو لائنس تھی باقاعدہ جو ٹارگٹ کیا گیا تھا، جس میں
نام لیے بغیر بشرا بی بی کو، اس میں انہوں نے جو ننتر منتر و جرور ہونے کی باتیں کریں کیا اس میں میں نے غلط کہا ہے؟ عصمت شرازی باقاعدہ اپنے اس کو وہ سپورٹ کر رہی ہیں، اپنی ہی اس آرگومنٹ کو بلڈ کر رہی ہیں. تو یہ تو حال ہے، بجائے اس کے کہ غلطی مانی جائے تو غلطی نہیں مان رہی وہ. تو اب عصمت شرازی بھی تنقید کی زد میں ہے، اور ظاہر سی بات ہے عصمت شرازی کا جھکاؤ جو ہے وہ نون لیگ کی طرف ہے، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. تو اس لیے آج شہباز گل صاحب نے باقاعدہ ایک تو بی بی سی کو کہا کہ جی آپ کو ایڈیٹوریل بورڈ سویا ہوا تھا، اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی اور آپ نے تب بھی وہ چھاپ دیا. اور دوسری اہم بات شہباز گل نے یہ کی کہ یہ مریم صاحبہ کے کہنے پر ہوا ہے. تو ظاہر سی بات ہے عصمت شرازی اور بہت سے اور دیگر اس طرح کے جرنلسٹ تھے، حامد میر اور دیگر، جو ایک میٹنگ میں پائے گئے تھے، اپوزیشن کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ کر رہے تھے، کوئی پیسے پوسے لین دین کا کوئی اس طرح کا میٹر بھی چل رہا تھا. تو اس میں بھی ان مصوفہ کا نام تھا، عصمت شرازی صاحبہ کا. تو اب اس طرح کے اگر حالات بنیں گے، ایک دوسرے پر جادو ٹونے کے الزامات لگیں گے، تو پھر کون سی سیاست، کیسی سیاست؟ پھر یہ تو کھیل تماشے چلتا رہے گا کہ فلاں نے اس پہ جادو کرا دیا. اب آج میں حافظ حمداللہ صاحب کو سن رہا تھا اور وہ بھی یہ کہہ رہے تھے جادو ٹونے سے ہو گیا تو یہ ہو گیا. تو پھر جب ان سے صفائی مانگی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں، وہ تو آپ کا تو اشارہ کسی اور طرف ہے، میں تو غیر مرئی طاقتوں کی بات کر رہا ہوں. تو غیر مرئی طاقتوں میں تو جن بت بھی آتے ہیں، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے دانوں کو شاید کہنا چاہ رہے ہوں گے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہماری سیاست کی میچورٹی کو ظاہر نہیں کرتی. بیسیکلی یہ ہمارے جو ہے نا کہہ لیں کہ نفسیاتی ہمارا مسئلہ ہے. یہ ہمارا نفسیاتی بھی، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری یہ کم تر سوچ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں جی فلاں نے اس پہ کرا دیا بغیر کسی ثبوت کے، یا تو ہو گیا آپ کے پاس اور یہی بات شہباز گل نے بھی کی ہے کہ بھائی اگر آپ کے پاس ٹھوس ثبوت ہے تو آپ لے آئیں، آپ لے آئیں، آپ بات کریں، تو پھر آپ کو حق ہے اگر آپ کے پاس ثبوت ہے. لیکن جب نہیں ہے تو ہوا میں تیر کو چلائے جا رہے ہیں. اور وہ بھی ایک عورت ہے عصمت شرازی، اور اس کے باوجود بھی وہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں. اگر ان کے اوپر الزام لگا دیں کل کو جی کہ آپ تنتر منتر کراتے ہیں، جادو ٹونا کراتی ہیں، تو پھر کیا ان کے اوپر کیا گزرے گی؟ تو دوسروں پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان کو اچھے طریقے سے جانچ لینا چاہیے. تو اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.